اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کل درجہ سوم کے اردو مضمون بہارستان اردو سے ایک سبق پڑھا ہے، سبق نمبر 10، جو کہ صفحہ نمبر 53 پر ہے، جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں، اس سبق کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے پڑھا، سمجھا بھی اور اس کو اچھے سے مکمل کیا۔ آج ہم اس کے آخر میں جو دیے گئے یہ سوالات ہیں اس سبق کے حوالے سے، ان سوالات کے جوابات ہمیں لکھنے ہیں یا دینے ہیں۔ تو بچوں، میں نے یہاں پہ ان کے جوابات لکھے ہیں، آپ بھی اپنی کاپی پہ، اپنی نوٹ بک پہ ان سوالوں کے جوابات کو اچھی طرح سے لکھیں اور پھر ان کو اچھے سے یاد کریں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تو بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اور جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی والدہ، ان کی ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسد تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ تو جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ہی بہادر تھے، وہ بہت ہی زاہد تھے، متقی تھے، شجاع تھے، اسی لیے ان کو حیدر لقب، یہ حیدر جو ہے یہ لقب دیا گیا۔ تو ان کا لقب کیا ہے؟ حیدر ہے ان کا نام، لقب۔ تو سوال نمبر 4 ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، یعنی وہ ان کی بیوی تھی، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تو وہ شوہر بیوی تھے، ان کا یہی رشتہ تھا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو تھی وہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں۔ سوال نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یہ بھی ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے پہلے ہی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے والد جو تھے، ان کے ابو جو تھے، ان کا نام ابو طالب تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد ان کو پالا پوسا۔ تو یہ اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب جو تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں کے نام بتائیے۔ تو بچوں، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام امام حسن اور ایک کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ دونوں امام حسن اور امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ سوال نمبر اور ایک سوال ہے، حضرت علی کی تربیت، حضرت علی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت کن کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ تو بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو ہمارے پیارے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، تو وہ جب ان کے ماں باپ کی وفات ہو گئی تو ان کو کس نے پالا پوسا؟ ان کو اپنے دادا نے پالا، لیکن ان کی بھی جب موت ہو گئی تو ان کی دیکھ بھال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے ابو طالب نے کی۔ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے یہاں ہی رہتے تھے۔ تو جب اس کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے تو
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تربیت میں رہے. تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے. دوسرا سوال ہے یہاں پہ مناسب لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. تو یہاں پہ دیے گئے ہیں مناسب الفاظ. پہلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ڈیش تھا، صادق یا حیدر. تو حیدر تھا ان کا لقب، کیونکہ وہ بہت ہی شجاع تھے، بہت ہی بہادر تھے، اس لیے ان کو حیدر لقب ملا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے ڈیش تھے، خلیفہ یا سردار. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے. تیسرا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بھائی تھے، چچیرے یا رضائی بھائی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غریبوں کی دلجوئی کی، غریبوں کی یا امیروں کی؟ تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہمیشہ غریبوں کی دلجوئی کرتے تھے. پانچواں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان کی ڈیش تاریخ کو ہوئی، 20 یا 21؟ تو 21 تاریخ کو ان کی رمضان میں ان کی شہادت ہوئی، وہ شہید ہو گئے. تو چوتھا ہے الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ کالم بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے. یہ ہے الف، یہ ہے بے کالم. تو یہاں پہ ہم نے یہ اچھے سے جوڑے ہیں، آپ اپنی کتاب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایسے ہے یہ یہاں پہ. تو یہاں پہ ان جملوں کو یہ جو ابھی مکمل نہیں ہے الف میں جو دیے گئے ہیں، ان کو بے میں ان کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو بے میں تلاش کر کے ان جملوں کو پورا کرنا ہے. تو یہاں پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو کیا کرتے تھے، کو پیغام سناؤ، اپنے خاندان والوں کو پیغام سناؤ. اس باری کام میں ہاتھ بٹانے کی کسی نے ہمت نہ کی، میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہرگز نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کی نافرمانی کی جو سزا ہے، اس سزا سے لوگوں کو آگاہ کرو. تو بچوں یہ کچھ سوالات تھے اس سبق کے حوالے سے. مجھے امید ہے آپ سب نے اچھی طرح سے اس کو سمجھا ہوگا. السلام علیکم.